نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. احادیث مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہیں قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی فضیلت کے بیان میں. قرآن پاک کی پیاری پیاری صورتوں کی ہم تلاوت بھی سنتے ہیں. قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے جو علماء کرام نے اصول بیان کیے ہیں جن کو علم تجوید کہا جاتا ہے، ان سے متعلق بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اور ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے، کچھ سوالات جوابات ہوتے ہیں جس کے ذریعے علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس پروگرام کو اگر ہم انشاءاللہ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اب بچوں ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سننی ہے. ٹھیک ہے، کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں، جمال الدین صاحب. ٹھیک ہے، یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنائیں گے. انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی سورت ہے اور وہ کون سی آیات ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، علم تجوید سے متعلق کچھ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو مدنی قاعدہ پڑھتے وقت قاری صاحب آپ کے سامنے کرتے ہیں تو آپ مدرسے میں بھی پڑھتے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ان باتوں کو شامل کریں. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، کیونکہ اس میں لرننگ ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا. تو بچوں اس کا نام کیا ہے؟ تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں. قاری جمال الدین صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کیا آپ نے تلاوت کے لیے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہو رہی ہے. اتنی بڑی سورت پڑھیں گے آپ؟ نہیں، اس کی چند آیت پڑھیں گے. چند آیات. اچھا، دو سوالوں کا بس جواب آپ دیں گے کہ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی ٹوٹل آیت ہیں 286 یعنی 286 ہیں. تو سورہ بقرہ کی چند آیات سے ہم اپنے اس سیگمنٹ تجوید کلاس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. माशा अल्लाह। सूरह बकरा की चंद आयात से हमारे जमालुद्दीन भाई ने सेगमेंट का क्या कर दिया है, आगाज। कुरान मजीद की ये बड़ी प्यारी सूरत है बच्चों। आयात की तादाद के एतबार से कुरान मजीद की ये सबसे बड़ी सूरत है, मदनी सूरत है। इसमें बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात बयान फरमाए हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान को पढ़ने और उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन आयात की तिलावत की गई आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन आयात के कलिमात के ऊपर नीचे आपको बहुत सारे एराब नज़र आ रहे हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, तनवीन, तशदीद, जज़म, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, ठीक है। इसी तरह आपको खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश भी दिखाई दे रहा होगा मुख्तलिफ हुरूफ पर। तो आज हम बात करेंगे एराब की एक ख़ास किस्म से, और उसको कहते हैं खड़ी हरकत। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। हरकत भी होती हैं, खड़ी हरकत भी होती हैं, तनवीन भी होता है। आगे और भी बहुत सारे लेसन होते हैं जो आप मदनी कायदे वगैरह में पढ़ते हैं। तो आज हम जिस एराब पर बात करेंगे वो एराब क्या है? खड़ी हरकत। देखिए ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हर्फ के ऊपर जो हरकत होती है उसको कहते हैं ज़बर, हर्फ के नीचे होती है उसको क्या कहते हैं? ज़ेर, और जो वाव की शेप में हर्फ के ऊपर होती है उसे क्या कहते हैं? पेश, ठीक है। तो ये जब सिंगल होते हैं, एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश हो, तो इनको क्या कहते हैं? हरकत, ठीक है। और जिन हुरूफ पर ये हरकत होती है उन हुरूफ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यही ज़बर, यही ज़ेर, यही पेश, लेकिन कुछ फ़र्क के साथ। फ़र्क क्या होगा कि खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, यानी जो ज़बर की शेप है उसको बिल्कुल आप सीधा कर दें तो वो खड़ा ज़बर बन जाएगा। ज़ेर की जो शेप है, जो शक्ल है, उसको आप बिल्कुल सीधा कर दें तो वो क्या हो जाएगी? खड़ी ज़ेर हो जाएगी। और पेश को आप उल्टा कर दें, पेश की जो शेप होती है, जो शक्ल होती है, उसको आप क्या कर दें? बिल्कुल बरक्स उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाएगी? उल्टी पेश या उल्टा पेश, ठीक है। तो ज़बर ज़ेर पेश को जब हम तब्दील करते हैं, उसकी शेप बदलते हैं, तो वो दूसरा एराब बन जाता है। उसके पढ़ने का अंदाज भी बदल जाता है, उसकी आवाज़ में भी फ़र्क आता है, ठीक है। तो खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टे पेश को क्या कहते हैं? खड़ी। दोबारा कहेंगे, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को क्या कहते हैं? अच्छा, अब हरकत और खड़ी हरकत को पढ़ने का फ़र्क क्या है? देखिए, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश होता था, यानी जिसको मुतहर्रिक कहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ, ठीक है। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश होती है उसको हम ना खींचते हैं ना झटका देते हैं, बल्कि मारूफ पढ़ते हैं नरमी के साथ, ठीक है। लेकिन जब हर्फ पर खड़ा ज़बर, उल्टा पेश या हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर आ जाए तो अब इसके पढ़ने का अंदाज बदल जाता है। वो अंदाज क्या होता है? वो उसूल आप ये समझें कि खड़ी हरकत को हुरूफ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। हुरूफ़े मद्दा तो आपने सुने होंगे ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, सही है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। हुरूफ़े मद्दा को हम पढ़ते थे एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ की मिकदार क्या है? दो हरकत, यानी जितने टाइम में, जितने ड्यूरेशन में, जितने दौरानिये में दो मुतहर्रिक हर्फ, हरकत वाले हुरूफ पढ़े जाते हैं, उतनी देर तक हम क्या करते थे? हुरूफ़े मद्दा को खींच कर पढ़ते थे। तो खड़ी हरकत हुरूफ़े मद्दा के कायम मकाम होती हैं। कायम मकाम होने का मतलब ये है कि जिस तरह हम हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते थे, बिल्कुल इसी तरह हम खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर क्या करेंगे? खींच के पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं इन आयात में हमें खड़ी हरकत नजर आएंगी। देखिए आयत मुबारक का जो पहला कलिमा है लिल्लाही, अब देखिए लाम के ऊपर आपको तशदीद के ऊपर क्या नजर आ रहा है? खड़ा हरकत, खड़ी हरकत नजर आ रही है, यानी कि खड़ा ज़बर नजर आ रहा है। और तलाश करेंगे अस्समावात,
دیکھیں دو مقام پر آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، میم پر بھی اور واو پر بھی۔ مزید دیکھتے ہیں کھڑی حرکات کہاں پر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ اللہ، یہاں پر بھی لام پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہاں بھی دیکھیں گے لفظ اللہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں گے لفظ علا، لام کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے ابھی سمجھا کہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاری صاحب یہ پڑھ کر ذرا دکھائیں ہمیں، یہ جو آیت مبارکہ کا یہ جزء ہے یہاں سے یہاں تک، اس میں آپ دیکھیں لفظ اللہ کے لام پر بھی کھڑا زبر ہے، یہاں بھی آپ نے کھینچنا ہے، اور لفظ علا میں لام پر بھی کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ تو دونوں جگہ آپ نے کھڑی حرکات کی جو مقدار ہے کھینچنے کی، ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر، وہ کھینچ کے پڑھ کے دکھانا ہمیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب نے ہمیں کھڑی حرکات پڑھ کے بتائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ان قواعد کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق درست لہجے اور انداز میں روانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ وہ کون سی مبارک صورت ہے جس کے فضائل ہم نے جاننے ہیں احادیث مبارکہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ مل کے بتائیں گے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، سورت اور آیات کے فضائل آج کا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے بچوں، اس سورت کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دل۔ قرآن مجید کا دل جس سورت کو احادیث مبارکہ میں کہا گیا، ایک آواز میں بتائیں گے، وہ ہے سورہ یاسین۔ وہ ہے سورہ یاسین شریف، جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اس کی کتنی اہمیت ہے، چند احادیث سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب یعنی دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ یاسین پڑھنے کی بچوں فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی، اور جس شخص نے سورہ یاسین پڑھی یعنی اس کی تلاوت کی، تو اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مرتبہ سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا آسان یہ عمل ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، جو کہ چند منٹس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی دیر میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کو پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے شروع میں یعنی دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کتنا مبارک وظیفہ ہے سورہ یاسین، کہ یہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جو ایک مرتبہ پڑھے اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے دن کی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بڑھیں گے اپنے ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں بیان کردہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان سنتے ہیں۔ بڑھیں گے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک امپورٹنٹ عبادت کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جو سال میں صرف ایک بار کی جاتی ہے، جس کے کرنے کی تمنا چاہت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جس عبادت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر بھی نصیب ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے، اور وہ عبادت ہے حج۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حج کے بارے میں۔ چلیں آئیں، پہلے میں آپ کو حج کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، حج بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبیوں نے بھی حج ادا فرمایا ہے۔ اس مبارک سفر میں بہت ساری عبادت کرنا نصیب ہوتی ہے، جیسے کعبہ شریف کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا، مکے اور مدینہ شریف میں رہنا، اس کے ساتھ ساتھ مقدس جگہوں کی زیارت کرنا جیسے منی، عرفات اور مزدلفہ، جنت المعلا اور جنت البقیع، اور اس سفر میں جنتی عہد نامی پہاڑ کی زیارت بھی نصیب ہوتی۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں حاجی کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے اور مزار شریف کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حج کا شرف ہو پھر آتا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک اہم حکم کے بارے میں سنا، جو کہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حج، جو کہ مکہ پاک میں کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس کے احکام بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا تعلق ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں یہ پیارے پیارے بچے کچھ مقابلہ کریں گے۔ سب تو نہیں کریں گے، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور وہ مقابلے کا حصہ بنیں گے۔ مقابلہ کیا ہوگا؟ سوالات اور جوابات ہوں گے، سوال میری طرف سے، جوابات آپ کی طرف سے، پھر دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ اور سیگمنٹ کا نام بھی بتاتے چلیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو، اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ چلیں جی، جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، پہلے نمبر پر جو بیٹھے ہیں نام بتائیں گے اپنا۔ محمد عفان۔ محمد عفان بھائی، مقابلہ کریں گے آپ؟ جی۔ کس نیت سے مقابلے کا حصہ بنیں گے؟ آگے بڑھنے کے لیے یا بس ایسے ٹرائی کریں گے آپ؟ آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیاری ہے آپ کی؟ کوشش کریں گے۔ آ جائیں گے بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، عفان بھائی یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، وہ جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں چوتھے نمبر پر، نام بتائیں گے اپنا مائک پہ۔ شامیر۔ شامیر بھائی، سامنے عفان بھائی ہیں، کر لیں گے مقابلہ؟ جی۔ آگے بڑھیں گے یا ان کو بڑھائیں گے؟ آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھیں گے، خود آئیں گے جناب بورڈ کی طرف۔ جی، عفان بھائی اور شاہ امیر بھائی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بچوں، آپ سے سوال ہوں گے، سوال سیم ہوں گے، جواب بھی سیم ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ سوال کروں گا، آپ سوال سنیں گے، جواب سوچیں گے، جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے۔ سامنے آپ کے باسکٹ موجود ہے، دونوں کے پاس الگ الگ، اور اس میں کلرفل بہت سارے پیپرز موجود ہیں۔ ان پیپرز پر میرے سوالات کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں، بس آپ نے خاموشی سے وہ پیپر اٹھانا ہے، اور جو سوال ہو اس نمبر کے حساب سے آپ نے بورڈ پر اس کو کیا کر دینا ہے؟ پن کر دینا ہے۔ بعد میں ہم فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھا اور کون پیچھے رہ گیا۔ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، جواب ڈھونڈنا ہے آپ نے باسکٹ میں سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سب سے بڑی سورت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سورت جس کی آیتیں سب سے زیادہ ہیں۔ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، سوچ کر آپ نے جواب دینا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف پنجاب کے کس شہر میں ہے؟ اللہ کے یہ بہت بڑے ولی ہیں، بہت نیک ہستی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا مزار شریف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کس شہر میں ہے؟ شہر کا نام بتانا ہے، بہت مشہور شہر ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ انسانوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جن، اس کی جمع ہوتی ہے جنات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جناب، دونوں طرف سے جواب آ گیا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا دن ہے جسے قیامت والے دن
دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جی ہاں، ان 7 دنوں میں سے ایک دن ہے بڑی عظمت والا، ان 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، بڑی عظمت والا دن ہے۔ جواب دے دیا گیا دونوں طرف سے۔ 5واں سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ عرب شریف کا وہ کون سا مبارک شہر ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ اس شہر کا نام سنا ہے ابھی ہم نے۔ جی لاسٹ کوسچن، آخری سوال اور اس کا آخری جواب جس کے ذریعے ہمارا مقابلہ مکمل ہوگا۔ آخری سوال بچوں یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ سورتوں کی تعداد بتانی ہے۔ قرآن مجید میں موجود سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ عدد میں بتانا ہے، ڈیجٹ میں۔ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا۔ جی شامیر بھائی ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالوں کے جواب آپ نے دیے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو جواب صحیح ہونے چاہیے؟ جی کوشش کی آپ نے یا ایسے ہی بس آپ نے قسمت آزمائی ہے؟ کوشش کی ہے۔ کوشش کی ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں آپ کی کوشش کتنی اچھی ہوئی کتنی اچھی نہیں ہوئی۔ جی پہلے سوال کا جواب تھا سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام بچوں کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ ان کا جواب اونچی آواز میں، ان کا جواب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف پنجاب کے شہر ملتان میں ہے۔ ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے آپ نے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا، ان کا یہ جواب بھی 3 سوالوں کے جواب درست ہو گئے جناب۔ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن کو قیامت والے دن دلہن کی طرح اٹھائے گا، ان کا یہ جواب بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت عرب کے جس شہر میں ہوئی اس شہر کا نام مکہ شریف ہے، ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید کی ٹوٹل سورتوں کی تعداد 114 ہے، ان کا یہ جواب بھی۔ تو شامیر بھائی آپ کو مبارک ہو، اب آگے مائک پہ بتائیں گے، آگے بڑھ گئے۔ جی عفان بھائی آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوال بھی سنے جواب بھی سنے اور آپ کے جواب بھی سامنے ہیں۔ تو کیا کیا آپ نے؟ سارے جوابات درست ہیں۔ کیوں درست کیوں ہے؟ کوشش کی تھی۔ جو کوشش کرتا ہے وہ درست جواب دیتا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہوتا۔ چلیں چیک کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا سورہ بقرہ، ان کا یہ جواب اونچی آواز میں کہنا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پنجاب کے شہر ملتان میں، ان کا یہ جواب بھی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، یہ جواب بھی واقعی اچھی کوشش ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جمعے کے دن کو دلہن کی طرح اٹھائے گا، ان کا یہ جواب بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت جس شہر میں ہوئی اس کو مکہ شریف کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بھی۔ اور قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے مائک میں بتائیں گے؟ 114، ان کا یہ جواب بھی۔ کوئی ہارا ہی نہیں ہے، دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مقابلہ برابر ہوا اور مقابلہ ختم ہوا، اور مقابلے کے ختم ہونے کے ساتھ سیگمنٹ مکمل۔ سیگمنٹ چونکہ اس ایپیسوڈ کا آخری تھا تو آخری جب سیگمنٹ ختم ہوتا ہے تو ایپیسوڈ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں، معلوماتی باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا